صبر کہاں گیا ہمارا؟ برداشت کہاں گئی؟ چھوٹا مذہبی ایشو، چھوٹا سا مذہبی ایشو، اس کے اوپر ہم لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مسالک کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے، آپ اس کو علمی دلائل دو، اگر نہیں سیٹسفائی ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کلاشن کوف چکنی ہے AK-47 اور پار کر دینا ان؟ بھائی اس کا ذہن اللہ نے اس کو دیا، آپ اپنا پیغام پہنچا دے بس، اینڈ اینف، اس کے بعد وہ جانے اللہ جانے۔ اس میں لڑنے لڑانے کی کون سی بات ہے؟ مجھے یقین جان لیں یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کلمہ گو لوگ آپس میں مناظرہ کریں، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ ویسٹ کو پڑھیں، مستشرقین اورینٹیلسٹ، انہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بکواسات کی ہیں نا جس کا آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ان کو جواب دینے کے لیے ہماری زبانیں گونگ، اور پاکستان میں یا امت مسلمہ میں نئے نئے مسلک لانچ کرنے کے لیے ہم تیار، ہمارے نظریات فوری طور پہ ہم دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار۔ اور میرے بھائی ایک بات مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بڑی پسند ہے، وہ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے، آئی ایم آلسو رائٹ۔ کم از کم یہ سفر تو طے کریں کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں سے میں بھی ٹھیک ہوں، یہاں تک کا سفر تو طے کریں۔ بھئی اگلے بندے کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی ٹھیک ہیں، اگلے بندے کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، ہمیں اس کی بات کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے کلمہ گو بھائی کی کبھی تکفیر نہیں کرتا، اس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے۔ اختلافات ہمارے ہو سکتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹانا ہے ہم نے، کہاں پہ؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف، ہم نے وہاں سے دیکھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہ کبھی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ ڈی سی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ڈی سی نہیں ہوتا، کمشنر ہمیشہ کے لیے کمشنر نہیں ہوتا، چیف منسٹر ہمیشہ کے لیے چیف منسٹر نہیں ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہمیشہ کے لیے چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہے، پریزیڈنٹ ہمیشہ کے لیے پریزیڈنٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر ہمیشہ کے لیے پرائم منسٹر نہیں ہے۔ ایک غلطی جو ہمیں لگی ہوئی ہے نا، اس کا ازالہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آیت الکرسی والے کی کرسی کے علاوہ کسی کی کرسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا عہدہ ملے نا معاشرے میں، ہم فرعون بن جاتے ہیں، ہمارے اندر کی فرعونیت باہر نکل آتی ہے، ہمارے اندر کی رعونت باہر نکل آتی ہے۔ تھوڑا سا اللہ مال دے دے نا، اسی بندے نو بندہ نہیں سمجھتے، تھوڑا سا اللہ مال دے دے نا تو ہم چاہتے ہیں بس روڈ کے اوپر ہم ہی رہیں، باقی سارے تھلے اتر جائیں۔ یہ ہماری اخلاقیات ہے، اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ کس پہ لے کے جانا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں میدان جنگ ہے، ایک صحابی رسول شہید ہو رہے ہیں، شہادت کے قریب ہیں، غلام آیا دوڑتا ہوا، پانی لایا مشکیزہ کے پانی پی لیں، آپ پورا دن لڑتے رہے ہیں، شہادت کے قریب ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اہل و عیال گھر میں سے جب کوئی بڑا، کوئی دادا جی، پردادا جی، نانا جی، اگر کسی کے والد دنیا سے گئے ہوں تو آخری وقت ہم بندے کو پانی پلاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ میدان جنگ کے اندر ہے، شہید ہو رہا ہے، شہادت سامنے نظر آ رہی ہے، شہادت یہاں سے روڈ جتنی دور بھی نہیں ہے، دروازے جتنی دور ہے، پانی پینے لگے ہیں تو ساتھ سے آواز آ گئی، ایک اور بندے نے کہا پانی، اس نے کہا مجھے چھوڑو، اس کی خدمت کرو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہے۔ اب وہ پینے لگے، اس کے منہ کے ساتھ مشکیزہ لگایا، آگے سے آواز آ گئی پانی، انہوں نے کہا مجھے چھوڑو، اسے دو۔ اب جب وہاں پہنچے ان کو پانی پلانے لگے تو پانی پینے سے پہلے شہید ہو گئے، پلٹ کے واپس آئے دوسرے بندے کے پاس، وہ بھی شہید ہو گئے، پہلے بندے کے پاس واپس آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔
میرے بھائیو، یہ وہ تعلیمات تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا حکمران نہیں گزرا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کی ایسی تعلیمات، جب نبی علیہ السلام دنیا سے گئے کتنا اسلام کتنی دور تک پھیلا تھا، کتنا ایریا تھا اسلامی ریاست کے پاس۔ وہ تو فتوحات ہوئی ہیں جا کے حضرت عمر کے دور میں، پھر حضرت عثمان کے دور میں، پھر اگلے دور میں 5 سالہ خلافت میں مسلمان آپس میں ہی وہ جو ہے ہلکی پھلکی ان کی چپکلشیں چلتی رہی ہیں۔ پھر 40 ہجری کے سے 60 ہجری کے دوران یہ جو 20 سالہ دور تھا امیر معاویہ کا، اس میں اسلام پھر مزید آگے نکلا، آدھی دنیا تک پہنچا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو اسلام تھا وہ تو بڑی تھوڑا ایریا تھا۔ یہ آپ کی مبارک وہ خدمات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاقیات صحابہ کے اندر شامل کر دی تھی، ان کے وجود میں شامل ہو گئی تھی کہ رحمت مجسم کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا پہ نافذ کرتے رہے۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اس آیت کو سمجھا، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔